الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى محمد رسول الله والذين معه وشداء على الكفار رحماء بينهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ محترم مصلیان کرام، ہم لوگ خلفائے راشدین کی سیرت کے عنوان سے گفتگو کر رہے ہیں، اور اس کے ضمن میں خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کی کچھ جھلکیں ہمارے سامنے آ چکی ہیں، اور اس کے بعد خلیفہ ثانی امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کا بیان چل رہا ہے۔ پچھلے ہفتے آپ کے سامنے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش، آپ کی جوانی، آپ کا اسلام لانا، اور پھر مدینہ منورہ کی طرف آپ کا ہجرت کرنا، ان سے متعلق جو واقعات تھے وہ آپ کو سنائے گئے تھے، اور یہ بات بتائی گئی تھی کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ دراصل مراد نبی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کر کے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان اور اسلام مانگا تھا، اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے کو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کی فتح قرار دیا تھا، اور یہ بات بتلائی تھی کہ عمر کا اسلام لانا ہمارے لیے جشن اور فتح اور کامیابی جیسی تھی، اور عمر کا ہجرت کرنا ہماری حمایت اور نصرت تھی، اور عمر کا امیر المؤمنین بننا ہمارے لیے سراپا رحمت تھی۔ میں نے آپ کے سامنے عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے متعلق جو فضائل ہیں اس سے متعلق بھی 2-3 روایتیں آپ کو میں نے سنائی تھی۔ جیسے میں نے آپ کو ایک بات یہ بتلائی تھی کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دنیا میں ہی جنت کی خوشخبری عطا کی تھی۔ اسی طرح عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا محل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے سفر میں دیکھا تھا۔ اسی طریقے سے یہ روایت بھی آپ کے سامنے آئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد اگر نبوت کا دروازہ کھلا رہتا اور کسی کو نبی بنائے جانے کا اگر پروگرام باقی رہتا تو میرے بعد اگلا نبی کون ہوتے ہیں؟ عمر ہوتے ہیں۔ اسی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ عمر، تم جس راستے سے گزرتے ہو وہ راستہ شیطان چھوڑ دیتا ہے، اپنا راستہ بدل لیتا ہے۔ میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی بہادر صحابی، انتہائی جری صحابی، انتہائی مضبوط صحابی، طاقت اور قوت رکھنے والے صحابی، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزاج کے اندر تھوڑی سی
سختی بھی پائی جاتی تھی۔ بہرحال عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسلام کو بہت زیادہ فائدہ پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جب آپ اسلام لائے تو اسی کے بعد سے مسلمانوں نے کھلم کھلا اپنے ایمان کا اعلان کرنا شروع کیا، کھلم کھلا تبلیغ کرنی شروع کی۔ اللہ کی عبادت کھلے میں بیت اللہ کے سامنے آ کر انجام دینے کا آغاز بھی کب سے شروع ہوا؟ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے آئے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا سب سے نمایاں جو پہلو ہے وہ ہے آپ کا دور خلافت، وہ ہے آپ کا دور خلافت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال فرما جانے کے بعد خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغ دور سنبھالتے ہیں، اور آپ تقریباً 2.25 سے 2.5 سال کی مدت تک خلیفہ رہتے ہیں۔ آپ کے انتقال کے وقت، یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے وقت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کسی کو خلیفہ مقرر نہیں کیا تھا، بلکہ آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی زندگی میں ہی امامت کی ذمہ داری دی تھی، جس سے اشارہ تھا کہ آپ کے بعد خلیفہ یہی ہوں گے، اور خلیفہ بنائے جانے کا پورا جو واقعہ تو میں نے آپ کو اشارتاً سنایا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب موت کا وقت قریب آیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوچا کہ کہیں میرے بعد خلافت کا مسئلہ اختلاف کی نظر نہ ہو جائے، مسلمان کسی آزمائش کا شکار نہ ہو جائیں خلافت کے مسئلے کو لے کر۔ اس لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ارادہ کیا کہ میں اپنے بعد کے لیے خلیفہ مقرر کر دوں اپنی زندگی میں، تاکہ میرے جانے کے بعد کوئی اختلاف کا واقعہ پیش نہ آئے۔ چنانچہ اس سلسلے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو شرح صدر ہوا کہ مجھے کسے خلیفہ بنایا جانا چاہیے، تو ان کا رجحان گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف۔ آپ نے ایک صحابی کو بلایا، غالباً حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ نے ان سے بلا کر ان سے مشورہ کیا، ان کو بلا کر کہ دیکھو میری ایسی ایسی رائے ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے بات کے لیے عمر کو خلیفہ اپنی زندگی میں ہی متعین کر دوں۔ حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ کا عمر کے بارے میں جو گمان ہے، جو حسن ظن ہے، اس سے وہ کہیں زیادہ بڑھ کر ہے۔ آپ ان کے بارے میں جو بھی گمان رکھتے ہیں، حسن ظن رکھتے ہیں، ان سے وہ کئی گنا بڑھ کر ہیں، لیکن ایک بات یہ ہے کہ ان کی مزاج کے اندر سختی ہے۔ یہ بات غالباً عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورے میں ان سے کہی۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اصل میں وہ سخت اس لیے ہیں کہ وہ مجھے نرم دیکھتے ہیں، مجھے نرم دیکھتے ہیں، اس لیے وہ کیا ہیں؟ سخت ہیں۔ دیکھیں امت میں ہر زمانے میں، ہر وقت میں، ہر جگہ ہر طرح کے لوگوں کی ضرورت ہے۔ سب کوئی نرمی دل ہوگا اگر گھر میں، تو گھر کے بچے بگڑنے لگیں گے۔ ایک آدھ بڑے بھائی کو، والد کو یا والدہ کو یا ایک آدھ بہن کو سخت بھی ہونا چاہیے گھر کے اندر، تاکہ کنٹرول میں معاملہ رہے۔ تو سب کوئی نرم مزاج رہے گا تو پھر لوگ ناجائز فائدہ بھی اٹھانے لگتے ہیں، اور چونکہ دین کے بالکل شروعاتی دور تھا، فتنہ رہ رہ کر اٹھ رہا تھا، تو بہرحال ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ مجھے دیکھ کر، میری نرمی کو دیکھ کر وہ سخت رہتے ہیں، لیکن جب ان کے اوپر ذمہ داری آ جائے گی تو وہ بھی نرم ہو جائیں گے۔ جب بوجھ پڑے گی اور ذمہ داری آئے گی امت کی، وہ بھی کیا ہو جائیں گی؟ نرم ہو جائیں گے۔ پھر آپ نے غالباً حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا کہ دیکھو میں یہ چاہتا ہوں کہ عمر کو اپنے بعد کے لیے خلیفہ بنا دوں۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ عمر کا باطن عمر کے ظاہر سے بہت اچھا ہے، یعنی عمر ظاہر میں تو اچھے دکھ ہی رہے ہمیں اور آپ کو، لیکن ان کا جو باطن ہے نا وہ انتہائی اچھا ہے، ان کے ظاہر سے بڑھا ہوا ہے۔ چنانچہ مشورہ کرنے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی زندگی میں ہی خلیفہ منتخب کر دیتے ہیں۔ اس طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ثانی کے طور پر متعین ہو جاتے ہیں۔ اب دور شروع ہوتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔
میں نے آپ کو یہ بتلایا کہ سب سے نمایاں پہلو جو رہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، وہ ان کا دور خلافت ہی رہا۔ آپ دنیا میں عادل بادشاہ کے طور پر متعارف ہوئے، آپ نے نظام ایسے عدل اور انصاف کے ساتھ چلایا کہ آپ کے دور خلافت میں شیر اور بکری ایک ہی گھاٹ پر پانی پیا کرتی تھی۔ بتائیے، شیر بکری کو شیر سے ڈر ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن جانور کو بھی اس بات کا احساس ہے کہ عمر امیر المؤمنین ہے، اگر میں تھوڑا سا بھی گڑبڑ کروں گا تو بدلہ پورا پورا مجھ سے لیا جائے گا۔ یعنی یہ عدل کا عالم تھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں شیر اور بکری ایک ہی گھاٹ پر مزے سے پانی پیا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کہتے تھے کہ اگر دریائے فرات کے کنارے کتا یا بکری کا کوئی بچہ بھی مر جائے گا نا، کل قیامت کے دن عمر سے سوال ہوگا۔ یعنی احساس ذمہ داری یہ تھی کہ سب کے ساتھ انصاف ہو، سب کے ساتھ مساوات ہو، سب کے ساتھ برابری ہو۔ آج جو ہمارا آپ دیکھتے ہیں نا دنیا میں کئی حکومتیں ہیں، وہ ان کا آپ کنسٹیٹیوشن اٹھائیے، ان کے یہاں کا آئین اٹھائیے، اس میں وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ سب کو ایک نظر سے دیکھا جائے، سب کے ساتھ انصاف کیا جائے، فریڈم آف اسپیچ اور سب کے ساتھ، لیکن وہ بات ہوتی نہیں عمل کے اندر۔ لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں یہ بات عمل 100% میدان پر اتری ہوئی تھی، یہاں تک کہ ایک مرتبہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ دیکھو تم لوگ عمر کا تذکرہ کیا کرو موت کے بعد۔ یہ بات انہوں نے کہی اپنے لوگوں کے درمیان کہ تم لوگ کیا کرو، عمر کا تذکرہ کیا کرو۔ کیوں؟ کیونکہ عمر کا تذکرہ کرو گے تو تم کو عدل یاد آئے گی، اور جب عدل یاد آئے گی تو تمہیں اللہ کی یاد آئے گی۔ تم عمر کا تذکرہ کیا کرو آپس میں بیٹھ کر، ان کے محاسن کا، ان کی نیکیوں کا، کیونکہ ان کا جب تذکرہ کرو گے تو عدل کا تذکرہ ہوگا، اور جب عدل کا تذکرہ ہوگا تمہیں اللہ کی یاد آئے گی کہ اللہ سے بڑھ کر کوئی انصاف کرنے والی ذات دنیا کے اندر نہیں۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں فریڈم اور اسپیچ کا یہ حال تھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے ہیں کھڑے ہو کر مسجد نبوی کے اندر، اور کوئی بھی بدو سے بدو آدمی، کوئی بھی خاتون اٹھ کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کر سکتی تھی۔ یعنی ایک بدو نے کھڑے ہو کر پوچھا کہ عمر تمہارے جسم پر جو کپڑا ہے وہ کہاں سے آیا بتلاؤ۔ یعنی امیر المؤمنین تک سے سوال کرنے کی آزادی کہاں حاصل تھی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں حاصل تھی۔ یہاں تک کہ آپ کو پتا ہوگا کہ اس زمانے میں لوگ مہر بہت زیادہ رکھنے لگے تھے، مہر کی مقدار بہت زیادہ بڑھ گئی تھی۔ ایک خطبے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مہر کی مقدار تھوڑا حد میں رکھو۔ ایک خاتون کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی قرآن میں تو اللہ نے کہا بہترین سے بہترین دو، تم کون ہوتے ہو کمی کرنے والے؟ قرآن میں تو اللہ نے کہا ہے کہ بہترین سے بہترین مہر ادا کرو، اور تم کون ہوتے ہو اس حکم کے خلاف اس میں کمی کرنے والے؟ یہ فریڈم اور اسپیچ تھا کس کے زمانے میں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے زمانے میں، کہ کوئی بھی بے دھڑک آپ سے سوال کر لیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ آپ کے زمانے میں تقریباً 22.5 لاکھ مربع میل تک اسلام پہنچا، یعنی 22.5 لاکھ مربع میل کا ایریا اسلام کے زیر نگی آیا، آپ نے فتح کیا۔ اتنی بڑی بڑی سپر طاقت اور اس زمانے میں تھی، سب کا غرور خاک میں ملا، سب کا تکبر مٹا، سب جھکے۔ قیصر، کسرا، یہ سب بڑے بڑے، روم اور ایران اور فارس اس زمانے میں، اس زمانے میں یہ آج کی دنیا کے حساب سے آپ ایران، آج کی دنیا کے حساب سے آپ امریکہ اور اسرائیل سمجھیے، برطانیہ سمجھیے، فرانس سمجھیے، G7 میں جو ملک ہے اس طرح کے ملکیں تھیں یہ ساری اس زمانے میں، اور ان کا سپر پاور تھا۔ ان تمام سپر پاور کی طاقت کا نشہ ٹوٹا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، یہ سارے علاقے مسلمانوں کے زیر نگی آئے اور مسلمانوں نے اس کو فتح کیا۔ تو ایک مرتبہ جو قیصر تھا اس نے اپنے ایک سفیر کو بھیجا کہ جاؤ اور عمر کے دارالخلافہ کے احوال معلوم کر کے آؤ۔ تو وہ سفیر آتا ہے مدینہ منورہ، اور مدینہ منورہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ڈنکا پورے عالم میں بجتا تھا۔ ایک خوف تھا دوسرے بادشاہوں پر، دوسرے ملکوں کے وزراء کے اوپر، تو ان لوگوں کو لگتا کہ عمر کوئی ہوں گے لمبے چوڑے، اور عمر کا محل ہوگا عالی شان، لمبا چوڑا پروٹوکول ہوگا آج کی دنیا کی طرح، جیسے وزیر اعظم اور آج کے وزراء اعلیٰ کا جو پروٹوکول ہوتا ہے۔ تو وہ آیا مدینہ منورہ اور دیکھتا ہے کہ کہیں اس کو کوئی مدینہ میں شاہی محل دکھ ہی نہیں رہا ہے، کہیں کوئی شاہی محل اس کو دکھ ہی نہیں رہا۔ تو اس نے پوچھا صحابہ کرام سے
کہ تمہارے بادشاہ کہاں ہیں؟ تو صحابہ کرام نے جواب دیا کہ ہمارا کوئی بادشاہ نہیں ہوتا ہے، البتہ ہمارا امیر ہوتا ہے، اور وہ ابھی کسی کام سے مدینہ منورہ سے باہر گیا ہوا ہے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر تھے اس وقت۔ وہ سفیر ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچ جاتا ہے اس جگہ پر جہاں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دھوپ کے نیچے تپتی ہوئی ریت پر اپنا ہاتھ کا درہ رہتا تھا ہمیشہ، کوڑا، جس سے وہ ہر چیز درست کرتے تھے، اس کوڑے کو اپنے سر کے نیچے رکھ کر لیٹے ہوئے تھے اور دھوپ کے نیچے تپتی ہوئی ریت میں اور پیشانی سے پسینہ ٹپک رہا تھا۔ اس عالم میں آپ آرام فرما رہے تھے۔ اب وہ پہنچتا ہے قریب جب سفیر، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روب دیکھ کر وہ ڈر جاتا ہے، روب دیکھ کر وہ ڈر جاتا ہے۔ پھر وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے کیوں آئے تم؟ تو وہ کہتا ہے کہ مجھے اس لیے بھیجا گیا، اور وہ کہتا ہے کہ عمر واقعی تو عادل حکمراں ہے، اسی وجہ سے تو بے خوف و ہراس بغیر کسی حفاظتی دستہ کے آرام سے یہاں پر لیٹا ہوا ہے، تجھے کسی کا ڈر اور خوف نہیں ہے۔ ہمارے جو بادشاہ ہیں وہ ظلم کرتے ہیں، اس لیے ان کو ہمیشہ ڈر لگا رہتا ہے، اس لیے اپنے چاروں طرف پروٹوکول بنائے رہتے ہیں۔ تو واقعی کیا ہے؟ ایک عادل بادشاہ ہے، تبھی تو یہ حال ہے کہ بغیر کسی حفاظتی دستہ کے تو آرام سے آسمان کے نیچے لیٹ رہا ہے اور آرام سے اپنی نیند کو پوری کر رہا ہے۔ یہ تھا عمر، اور اس نے یہ بھی کہا آگے چل کر کہ میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ تیرا دین سچا ہے، لیکن چونکہ میں ابھی سفیر بنا کر بھیجا گیا ہوں، اس لیے میں بھی اسلام قبول نہیں کر سکتا ہوں، لیکن میں واپس جا کر اسلام قبول کروں گا۔ یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت تھی، یہ آپ کے عدل کا چرچا تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نظام چلانے کا، ایک ملک کو چلانے کا جو بھی طور طریقہ ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ نے خاص ملکہ آپ کو سلسلے میں عطا فرمایا تھا۔ یعنی آپ نے بہت سی چیزوں سے دنیا کو متعارف کرایا، یہاں تک کہ بعد میں لوگوں نے آگے بڑھ کر کہا، مورخین نے جب لکھا تو کہا کہ اگر دنیا میں انصاف قائم کرنا، عدل قائم کرنا ہے، کسی ملک کو ترقی کی راہ پر لے جانا ہے، تو عمر اور ابوبکر کو آئیڈیل بناؤ۔ ایک مورخ نے کہا کہ اگر عمر کچھ دن اور زندہ رہ جاتے ہیں تو دنیا کے 2/3 حصوں پر مسلمانوں کا غلبہ ہوتا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اگر کچھ دن اور باقی رہ جاتی تو دنیا کے 2/3 حصے کا مالک کون ہوتا؟ مسلمان ہوتے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں خاص طور پر اس بات کو ملحوظ رکھا کہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہ ہو، کوئی بھوکا نہ سوئے، کوئی ضرورت مند ایسی نہ ہو جس کی ضرورت پوری نہ کی جائے۔ اسی وجہ سے آپ ہی نے اپنے زمانے میں بیت المال کا ایک بڑا نظام تیار کیا، اور یعنی اتنا بڑا نظام تھا کہ صرف جو تنخواہ بیت المال کے ملازمین کی تھی وہ 3 کروڑ درہم تھی اس زمانے میں۔ یعنی آپ نے دارالخلافہ میں یعنی مدینہ منورہ میں اس کا ہیڈ کوارٹر بنایا، پھر پورے علاقے میں اس کی چھوٹی چھوٹی آپ نے شاخ اور برانچیں بنائیں، اور اس کے ذریعے سے یہ کوشش کی ایسے لوگوں کو آپ نے وہاں پر نوکریاں میں رکھا آپ نے کہ جس کے اندر بھی رعایا کی خبرگیری کا جذبہ ہو، لوگوں کی خدمت کرنے کا جذبہ، اور آپ نے کر کے دکھلایا۔ یعنی آپ دن بھر مصروف رہتے تھے امور سیاست میں، اور رات کے وقت تنہائی میں نکلتے تھے، آپ گشت کرتے تھے۔ آپ نے گشت کرنے کا ایک عمل دیا دنیا کو کہ رات میں گشت کرو اور دیکھو کہیں کوئی مظلوم تو نہیں آہو بکا بلند کر رہا ہے، کہیں کوئی بھوکا تو نہیں روٹی کی تلاش میں ہے، کہیں کوئی مسافر اجنبی تو کسی پریشانی میں مبتلا نہیں ہے۔ اس وجہ سے آپ سفر کرتے تھے، اور سفر کر کے گشت کر کے جو ضرورت مند ہوتا تھا اس کی ضرورت پوری کرتے تھے، اور اس انداز سے کرتے تھے کہ ایک مرتبہ آپ نے واقعہ بہت مشہور ہے، آپ نے سنا ہوگا، ایک خاتون بس یوں ہی ہانڈی چڑھائی ہوئی تھی اور کچھ پک نہیں رہا تھا، بچے اس کے کھیل رہے تھے، تو پوچھا حضرت عمر نے کیا کر رہی ہو؟ کہا کھانے کھلانے کے لیے بچے کو کچھ نہیں ہے، اور بچہ تڑپ رہا ہے، تو میں نے صرف اس کو دلاسا دینے کے لیے یوں ہی ہانڈی کو چڑھا دیا ہے تاکہ اس کو لگے کہ کچھ پک رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً لوٹ کر آتے ہیں اور بیت المال سے جو بھی غلہ ہوتا ہے لے کر اپنے کاندھوں پر دوڑتے ہیں۔ ان کا جو خادم ہوتا ہے حضرت اسلم، وہ بولتے ہیں کہ یا امیر المومنین یہ مجھے دے دیجیے، آپ کیوں لے کر جا رہے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کل قیامت کے دن میرا بوجھ تو نہیں اٹھائے گا، کل قیامت کے دن جو سوال ہوگا عمر کے دور خلافت کو لے کر تو تجھ سے نہیں ہوگا، مجھ سے ہوگا کہ تیرے دور خلافت کے زمانے میں بچے بھوکے تھے۔ یہ احساس تھا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے دور خلافت میں۔ آج کی دنیا کے امیر اور وزراء اور خلفاء کو آپ دیکھ لیجئے، اور آپ صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھ لیجئے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت دیکھ لیجئے۔ یہی وجہ تھی کہ برکت تھی اس زمانے میں، اسلام آگے بڑھ رہا تھا، مسلمان ترقی کر رہے تھے۔ جو وعدے کیے گئے تھے غزوہ احزاب کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک
پتھر آ گیا تھا بڑا خندق کھودتے ہوئے اور ٹوٹا نہیں تھا تو آپ نے زوردار انداز میں مارا تھا، جب وہ ٹوٹا تھا تو آپ نے کہا تھا کہ مجھے اس کی چنگاریوں میں قیصر و کسریٰ کے محلات دکھ رہے ہیں. وہ سارے چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کی وہ پورا ہوا. سراقہ بن مالک غالباً ان کا نام تھا صحابی کا، ان کو لا کر باضابطہ کنگن پہنایا گیا کسریٰ کے محل کا. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا تھا کہ تمہارے سامنے دنیا ٹوٹ پڑے گی، وہ سب ہوتا چلا گیا. کہاں؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس کی وجہ کیا تھی کہ آپ نے عدل کو باقی رکھا، آپ نے انصاف کو باقی رکھا، آپ نے یہ کوشش کی کوئی مظلوم نہ رہے، کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی نہ ہو، ہر ایک کو حق ملے. جس کا جو حق ہے رعایا کا وہ حق مکمل طریقے سے ادا کیا. عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت تو ایسا ہے کہ آدمی اس میں بیان کرتے آئے تو مہینوں بیان کرتا رہے. یہاں تو آپ کو صرف اشارہ دیا جا رہا ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ کو پڑھنے کا شوق پیدا کیا جا رہا ہے، ایک توجہ دلائی جا رہی ہے کہ آپ کے خلیفہ کیسے تھے، آپ کے صحابہ کیسے تھے جن کے ذریعے سے آپ تک دین پہنچا. آپ کبھی ان کی زندگی کو پڑھیے اور جانیے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو پچھلے زمانے میں محدث ہوا کرتے تھے اور میرے زمانے میں عمر محدث ہے. کیا مطلب؟ محدث کہتے ہیں ایسے شخص کو جس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ القاء کیا کرتے تھے، الہام کیا کرتے تھے، اور جس کی زبان پر بغیر قصد و ارادہ کے حق بات جاری ہوتا تھا. یہ وجہ تھی کہ موافقات عمر میں قرآن کریم میں تقریباً 20 سے 22 جگہ آیتیں نازل ہوئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو رائے تھی، جو آپ چاہتے تھے، جو آپ کی منشا تھی، اس کے مطابق قرآن کریم میں تقریباً 20 سے 22 مقامات پر آیتیں نازل کی گئی آسمان کے ذریعے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواہش ظاہر کی یا رسول اللہ ہمیں نماز پڑھنا چاہیے مقام ابراہیم کے پاس. قرآن میں آیت نازل ہو گئی وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کے گھر کی جو عورتیں ہیں، جو ازواج مطہرات ہیں، ان کو خاص طور پر پردے کا زیادہ اہتمام کرنا چاہیے. قرآن میں آیت نازل ہو گئی یا ایھا النبی قل لأزواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. یعنی آپ کی عورتوں کے لیے خاص حکم نازل ہو گیا کہ جو ازواج مطہرات ہیں وہ خاص طور پر پردہ کا اہتمام کرے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے تھی کہ بدر کے جتنے قیدی تھے ان کو قتل کیا جائے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وغیرہ کی رائے یہ تھی کہ ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے. قرآن میں آیت نازل ہو گئی سورہ انفال کے اندر کہ ما کان لنبی ان یکون لہ اسرى حتى یثخن فی الارض. کسی نبی کے لیے مناسب ہی نہیں ہے کہ ان کے ہاتھ میں قیدی ہوں اور ان کا خون بہائے بغیر انہیں چھوڑ دے. یعنی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر اللہ حق جاری کرواتا تھا. آپ جو چاہتے تھے اس کے مطابق قرآن میں حکم نازل کر دیا جاتا تھا. یہ مقام و مرتبہ تھا کس کا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. یہ ایک طرف ان کا مقام و مرتبہ تھا، بعد میں لپیٹ رہا ہوں، بات بہت لمبی ہو جائے گی. دوسری طرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر سادگی، آپ کے اندر تواضع، آپ کے اندر زہد، دنیا سے بے تعلقی، دنیا سے بے تعلقی اس درجے کا تھا کہ کب ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ خطبہ دیتے تھے تو کپڑے کے اوپر 12 14 پیون لگا رہتا تھا. کبھی دنیا کو اپنے قریب نہیں آنے دیا آپ نے. کھانے کے اندر روٹی ہے تو سالن نہیں، سالن ہے تو روٹی نہیں، گوشت ہے تو صرف ابالا ہوا. یعنی کبھی کوئی وفد آتا تھا تو ان لوگوں کو پریشانی ہوتی تھی کھانا دیکھ کر، تو کہتے تھے میں تمہاری ناگواری کو محسوس کر رہا ہوں لیکن میں ڈرتا ہوں کہیں دنیا کے چکر میں نہ پڑ جاؤں، مجھے کل قیامت کے دن اس کا جواب بھی دینا ہے. تو ہمیشہ دنیا سے بے تعلقی کا اظہار. یعنی بعد میں صحابہ کرام نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں خوف خدا اعلیٰ درجے کا بھرا ہوا تھا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کے اندر خشیت الہی کوٹ کوٹ کر بھری پڑی تھی. یہی وجہ تھی کہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اتنے بڑے امیر المؤمنین ہونے کی، اس لیے اپنے لیے انہوں نے امیر المؤمنین کا لقب اختیار کیا. عمر رضی اللہ، اس سے پہلے کیا کہتے ہیں ہم؟ خلیفۃ المسلمین. آپ جاتے ہیں سلام پڑھنے، کیا پڑھتے ہیں؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. اس کے بعد الصلاۃ والسلام علیک یا خلیفۃ رسول اللہ. لیکن جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر انسان پہنچتا ہے کیا سلام پڑھتا ہے؟ الصلاۃ والسلام علیک یا امیر المؤمنین. آپ نے کہا میں خلیفہ بننے کے لائق نہیں ہوں. خلیفہ مطلب جانشین. میری یہ حیثیت نہیں کہ میں ابوبکر کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین بنوں. مجھے امیر کہو تم لوگ، میں تمہارا ایک خادم ہو سکتا ہوں. اس وجہ سے امیر المؤمنین کا لقب بھی اختیار کس نے کیا؟ خود. یہ ان کی تواضع تھی، ان کا زہد تھا، ان کی سادگی تھی، ان کے دل کے اندر خشیت الہی کا یہ نمونہ تھا کہ آپ نے اپنے آپ کو کبھی بڑا ہی نہیں سمجھا. آپ کو پتا ہوگا اپنے دور خلافت میں وہ کام آپ نے کیا جو اس سے پہلے دنیا میں کسی بادشاہ نے نہیں کیا تھا. جیسے جیل کا پورا نظام، فوج کا پورا نظام، بیت المال کا پورا نظام، اسی طریقے سے گشت کا نظام.
یہ سب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یعنی کتاب میں اولویات عمر کے نام سے یہ چیزیں جمع کی گئی ہیں کہ وہ کام جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں انجام دیا، اس سے پہلے کسی بادشاہ نے ایسا کام دنیا کے اندر کیا نہیں تھا۔ ان سب کے باوجود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ یہ دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ، ایک تو مجھے موت آپ کے راستے میں آئے، اور دوسرا یہ ہو کہ مجھے آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر نصیب ہو، یعنی میری مٹی مدینے میں ہو اور مجھے موت آپ کے راستے میں آئے۔ چنانچہ بات کو مختصر کرتے ہوئے میں آپ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت کا واقعہ ہے وہ مختصر طور پر سناتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس دعا کی قبولیت کا یہ اثر ہوا کہ ایک مرتبہ ایک صحابی تھے مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ایک غلام تھا ابو لؤلؤ فیروز، یہ مجوسی غلام تھا۔ اس نے ایک مرتبہ آ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بیجا کچھ اشکالات کیے اپنے آقا کو لے کر، کچھ شکایت کی، لیکن اس شکایت میں کوئی دم خم نہیں تھا، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکایت پر توجہ نہیں دی۔ ابو لؤلؤ جو فیروز جو مجوسی غلام تھا، اس نے اس پورے معاملے کو اپنے دل پہ لے لیا۔ چنانچہ اس نے کیا یہ کہ اس نے ایک 2 دھاری تلوار کو زہر کے اندر گرم کر لیا، زہر لگا کر، اور فجر کی نماز کے وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تکبیر کہیں آ کر مصلی کے اوپر، وہ چھپ کر بیٹھا ہوا تھا مسجد نبوی میں، اور جہاں آپ نے تکبیر کہی فوراً مجوسی آتا اور آپ کے پیٹ کے اندر زوردار 2-3 وار کرتا ہے، اور کرنے کے بعد وہ بھاگتا ہے۔ بھاگتے ہوئے تقریباً 13 یا 17 صحابہ کرام کو وہ زخمی کرتے ہوئے جاتا ہے، جس میں 6 صحابہ کرام اسی وقت شہید بھی ہو جاتے ہیں۔ آخری میں جب وہ پکڑا جاتا ہے تو پکڑانے کے بعد وہ کیا کرتا ہے، خود اپنے آپ کو مار لیتا ہے، وہ بھی اپنی خودکشی وہاں پر کر لیتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ وار لگتا ہے تو آپ سب سے پہلے عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے کر کے نماز پڑھانے کے لیے اپنا نائب مقرر کر دیتے ہیں، آپ گر جاتے ہیں۔ اب نماز کے بعد طبیب کو بلایا جاتا ہے، حکیم کو، حکیم آتا ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دودھ پلایا جاتا ہے، لیکن دودھ پینے کے بعد پسلی سے وہ دودھ پورا باہر آ جاتا ہے۔ تو طبیب کہتا ہے کہ یا امیر المومنین، اب آپ وصیت کر دیجئے، اب آپ کی زندگی زیادہ بچی نہیں۔ اب دیکھیے موت کے وقت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نصیحت دیکھیے، ان کے دل کے اندر خوف خدا کا منظر دیکھیے آپ۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر کو بلاتے ہیں، کہتے ہیں سب سے پہلے تم جاؤ اور جا کر حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر لاؤ۔ آپ اندازہ لگائیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی جن کے بارے میں وسلم نے دنیا میں جنت کی خوشخبری دی، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کا محل جنت کے اندر دیکھا، ان کا عالم دیکھیے آپ موت کے وقت اللہ کے سامنے حاضر کو لے کر حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی تھے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رازدار صحابی کہا جاتا ہے۔ آپ نے اپنی راز کی باتیں حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا رکھی تھی۔ آپ نے ان کو یہ بھی بتا رکھا تھا کہ مدینہ منورہ کے اندر کون کون مسلمانوں کی شکل میں منافق ہے، یعنی مسلمان نہیں ہے، صرف اپنے اسلام کا اظہار کر رہا ہوتا ہے۔ چنانچہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کرتے ہیں کہ میں آپ کو اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ آپ مجھے بتائیے کہ اللہ کے رسول نے منافقین کی جو فہرست، جو لسٹ آپ کو دی ہے، اس میں میرا نام تو نہیں ہے؟ اللہ کے رسول نے آپ کو جو لسٹ دے رکھا ہے اس کا، منافقین کا، اس میں کہیں میرا نام تو نہیں ہے۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دیدہ ہو جاتے ہیں، کہتے کہ امیر المومنین مجھے اللہ کا قسم مت دیجیے، یہ رسول اللہ کا راز ہے، میں نے کسی کو نہیں بتلایا آج تک، آپ نے اصرار کیا نہیں، مجھے بتلاؤ، مجھے ڈر اور خوف ہے کہیں میں منافق تو نہیں مر رہا ہوں۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ امیر المومنین آپ کہیں تو میں اپنی زبان کھول رہا ہوں، ورنہ کسی اور کے سامنے میں رسول اللہ کا راز ظاہر نہیں کرتا ہوں۔ میں آپ کو اس بات کی تسلی دیتا ہوں کہ آپ کا نام منافقین میں شامل نہیں۔ اس کے بعد عبداللہ کو بلاتے ہیں، اپنے بیٹے کو، اور کہتے ہیں کہ اب میرے لیے دنیا میں ایک ہی چیز باقی رہ گئی ہے، تم جاؤ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حجرے میں رہتی تھیں، جہاں پر 2 قبر تھی، کس کی؟ ان کے والد کی اور ان کے شوہر رسول اللہ کی، اور 2 قبر کی جگہ وہاں پر باقی تھی۔ تو کہا جاؤ اور جا کر یہ مت کہنا کہ امیر المومنین
بلکہ کہنا کہ عمر آپ سے یہ درخواست کرتے ہیں، عمر کی خواہش ہے کہ وہ اپنے دونوں رفیقوں کے ساتھ بغل میں ہی موت کے بعد لیٹنا چاہتے ہیں، تو چونکہ وہ آپ کا حجرہ ہے، آپ اس کی مالکہ ہیں، تو کیا آپ اس کی اجازت دیتی ہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت عبداللہ پہنچتے ہیں اور یہ اجازت لیتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اصل بات تو یہ تھی کہ اس جگہ کو میں نے اپنے لیے رکھ رکھا تھا، یعنی میری یہ خواہش تھی کہ میں یہاں پر مرنے کے بعد لیٹوں گی، لیکن چونکہ عمر کی یہ خواہش ہے تو میں عمر کے لیے جگہ چھوڑنے کو تیار ہوں۔ حضرت عبداللہ آتے ہیں لوٹ کر، آ کے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ واقعہ سناتے ہیں کہ آپ کو اجازت مل گئی۔ اس وقت جب آتے ہیں تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین کے اوپر اپنے چہرے کو پٹک رہے ہوتے ہیں، ایسے ایسے رگڑ رہے ہوتے ہیں، تو وہ آتے اور آ کے اپنے باپ کے چہرے کو اپنے شانے کے اوپر رکھ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کو یہ مل گئی۔ کہا ہاں ٹھیک ہے، اب تو میں خوشی خوشی مروں گا، لیکن تم میرے چہرے کو مٹی سے ہٹاؤ مت۔ کیوں؟ کیونکہ عمر کے لیے بربادی اگر مرنے کے بعد عمر کو اس کا خدا معاف نہ کرے، عمر کے لیے بربادی اگر مرنے کے بعد اس کا خدا، اس یہ خوف خدا کا کہ مرنے کے بعد کیا جواب دے گا انسان۔ دنیا کے اندر ہمارا آپ کا کیا معاملہ ذرا دیکھیے، کیا ہم اس درجے کا ڈر اور خوف رکھتے ہیں اپنے دل کے اندر؟ اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس ہے ہمارے اندر؟ ہم دن رات گناہ کرتے ہیں، تب بھی یہ ڈر نہیں کہ توبہ کر لیں، کب موت آ جائے، کہاں موت آ جائے، کس وقت موت آ جائے، کس شکل میں موت آ جائے، کچھ پتہ نہیں ہے۔ اس کے باوجود توبہ اور استغفار کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا صحابی، خلیفہ ثانی، جس کے عدل کا چرچا، جس کی جنت کی خوشخبری دنیا کو دے دی گئی، اس کو یہ ڈر ہے کہ مرنے کے بعد اللہ مجھے پکڑ نہ کر لے میرے کسی عمل کو لے کر۔ آپ نے کہا کہ مجھے مٹی سے ہٹاؤ بس، اس کے بعد آپ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ انتقال کے پہلے بھی آپ کہتے ہیں دیکھو، انتقال کے بعد عبداللہ تم کو دو چیزیں اور کرنی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ تم میرے جنازے میں نظر رکھنا حذیفہ بن یمان پر کہ وہ میرا جنازہ پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ نے ان کو بتلا رکھا ہے کہ تو اس کی وجہ سے وہ کسی منافق کے جنازے میں شریک نہیں ہوتے، انہوں نے تسلی دے دی، اس کے باوجود ڈر ہے اپنے ایمان کو لے کر۔ تو کہا میرے انتقال میں تم نظر رکھنا کہ حذیفہ بن یمان میرے جنازے میں شریک ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، اور اس کے بعد سن لو، پھر میرے جنازے کو اٹھا کر لے جا کر حجرہ عائشہ کے سامنے رکھنا دروازے پر، اور پھر ایک مرتبہ اجازت طلب کرنا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ میری زندگی میں حیا کی بنیاد پر حضرت عائشہ نے اجازت دے دی ہو، لیکن موت کے بعد تو حیا کوئی معاملہ رہے گا نہیں، تو پھر ایک مرتبہ پوچھنا کہ اما عائشہ آپ کا بیٹا عمر چاہتا ہے کہ یہاں پر وہ لیٹے اپنے رفیقوں کے ساتھ، کیا آپ اگر اجازت دیں گی تب مجھے اندر لے جانا، ورنہ مسلمانوں کے قبرستان میں لے جا کر مجھے دفن کر دینا۔ چنانچہ انتقال کے بعد حضرت عبداللہ نظر رکھتے ہیں، دیکھتے کہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نماز کے اندر شریک ہوتے ہیں، ان کو اس سے بہت خوشی ہوتی ہے کہ میرے والد کا اطمینان ہوا کہ ان کی موت ایمان پر آئی، اور اس کے بعد پھر لے جا کر جنازے کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر رکھتے اور پھر پوچھتے ایک مرتبہ کہ اما عائشہ آپ کا بیٹا عمر آپ سے پھر ایک مرتبہ درخواست طلب کرتا ہے کہ اگر آپ اجازت دیں گی تو ان کو اندر لا کر دفن کیا جائے گا، ورنہ مسلمانوں کی قبر میں دفن کر دیا جائے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ منہ ڈھانپ کر حجرہ سے باہر نکل جاتی ہیں اور اجازت دے دیتی ہیں، کیونکہ اب تک کیا تھا، اب تک پردے کا معاملہ نہیں تھا، خبر میں دو لوگ تھے، ایک شوہر ایک باپ، اب ایک اجنبی کا جنازہ آ رہا، تو آپ اس حجرے سے باہر نکل کر چلی جاتی ہیں۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی حجرے میں اپنے دونوں رفیقوں کے ساتھ لٹا دیا جاتا ہے۔ اس طریقے سے اسلام کا یہ عادل بادشاہ کی پوری تاریخ جو آج تک زندہ ہے، اس دن اس کا سورج غروب ہو جاتا ہے، اور صحابہ نے کہا ہے، بعد میں لوگوں نے لکھا ہے کہ اسلام اس دن یتیم ہو گیا سلمان، جس دن عمر اس دنیا سے گئے اس دن اسلام صحیح معنوں میں کیا ہو گیا، یتیم ہو گیا۔ ایک عجیب قسم کا غم صحابہ کرام کے دلوں نے محسوس کیا، کیونکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ کی برکات انہیں دکھ رہی تھی کہ آپ کے اسلام لانے کے وقت سے ہی اسلام آگے بڑھنا شروع ہو گیا تھا۔ ایک کوئی مضبوط آدمی ہوتا ہے خاندان میں، رشتہ دار میں، محلے میں، وہ تو سے ہمت ہوتی ہے انسانوں کو، اس کے جانے کا غم ہوتا ہے انسان کو، لگتا ہے سہارا ٹوٹ گیا۔ اس طرح کی شخصیت تھی کس کی؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبروں پر مغفرت کی اور بخشش کی خوب رحمت والی بارش برسائے۔ وآخر دعوانا